جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، بھارت کا ایک شہر ہے آگرہ، جس کے اندر دنیا کا ایک 8واں بڑا عجوبہ ہے تاج محل. اور وہاں پہ حالات کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا. بہت سارے جو وہاں پہ جو ہندو پارٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں، اور انہوں نے ایک درخواست اپلیکیشن بھی دی ہے کورٹ کے اندر، کہ جو مغل حکمران شاہ جہان کی برسی پہ ان کے مزار کے اندر ایک عرس سالانہ تقریب جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ایک پٹیشن آ گئی ہے، اور جسے عدالت نے سماعت کے لیے منظور کر لیا. دیٹ از the موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ریممبر، یہ جو رام مندر ہے کہ جو انوگریشن پرائم منسٹر مودی نے کی، ٹیکنیکلی اٹ چینج دا سوشو پولیٹیکل لینڈسکیپ آف انڈیا. سو بہت سارے یہ جو رام جنم بھومی کمپین کو نہیں سمجھ پا رہے. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس ٹرانسفارمیشن از گوئنگ ٹو بی ویری فاسٹ. This transformation has an acceptability among the wide range of people in India. اور وہ جو سیکولرزم کی ڈبیٹ تھی، اور وہ سارے کا سارا جو پولیٹیکل ڈسکورس سیکولرزم کے ارد گرد گھومتا تھا، اٹ ہیز کم انڈر کوشچن ناؤ. اینڈ دیر از اے لارج سیکشن آف دا سوسائٹی جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی. ہم اپنی جو میجورٹی ہے اس کو کلیم کریں گے، ناٹ جسٹ ان دا کانسٹیٹیوشن، ناٹ ان دا بیلٹ پیپر، بٹ انٹائرلی اوور آل. جتنا بھی دیکھیں نا آرکیٹیکچرل جو ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ وہ کہتے ہیں آرکیٹیکچر بھی جو ہے. اب فار ایگزامپل وہاں پہ جو لوکل مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تاج محل جو ہے وہاں پہ شاہ جہان کا عرس جو ہے وہ کئی دفعہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی عدالت نے رجوع کیا. سو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے دیٹ ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ ان انڈیا. سو یہ جو رام جنم بھومی موومنٹ ہے، اس کی جو بی جے پی کی رائز ہے، اس نے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کی ساری کی ساری جو آئیڈینٹی پالیٹکس کو بدل دیا. اس نے بیسیکلی اس کے اندر ہی دیر از اے اسٹوری آف ڈکلائن آف کانگریس، اینڈ ٹیکنیکلی دیر از اے اسٹوری آف ڈکلائن آف مسلم کمیونٹی ایز ویل. اور لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی دیٹ ہاؤ تھنگس آر بینگ شیپڈ. یہ جو اسٹوری چلی تھی، جسے وہ کہتے ہیں نا 1949 سے، جب 50 لوگوں کے ایک گروپ نے جو ہے وہ جو کہ بابری مسجد کے تالے توڑے اور یودھیا کے اندر، اور وہاں پہ رام کا جو بت رکھ دیا، ٹھیک ہے جی. اور پھر دین وہ چیزیں چلتی رہیں، وہ اس کے بعد بدلی نہیں، ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بھی کورٹس کچھ نہیں کر سکی تھی، اور تھنگز آر چینجنگ. یہ سارے کا سارا سوشو پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے. دا پرابلم از دیٹ دوز پیپل ہو آر لیونگ دیر دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ یہ کیا ہو رہا ہے. میں I keep watching, tracking what's going on in India, and then definitely تھوڑی سی سمجھ آتی ہے بیکاز انڈیا از ویری ڈائیورس، بڑا ہے. آپ کو وہاں پہ اگر بندہ جب ہوتا نہیں ہے تو ذہن باہر بیٹھ کے لوگ اس کو اور انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ابھی درخواست آئی ہے جو کہ اس حوالے سے آئی ہے، ٹھیک ہے جی، جو یہ جو اب دیکھیں مغلوں کو تو بیسیکلی وہ ساری کی ساری ہسٹری ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون لوگ تھے جنہوں نے 1000 سال ہم پہ رول کیا، ہم ان کو الاؤ ہی نہیں کرتے. انہوں نے تو سارے جو مندر ہیں ان کو توڑ کے تو مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، تو ہم ان کو کیسے الاؤ کریں. اور وہ کہتے ہیں یہ جی شاہ جہان جو ہے اب اس کی ہم کیوں عرس ہونے دیں. اب یہ ایک درخواست جو ہے وہاں پہ ایک تنظیم ہے اکھل بھارت ہندو محاسبہ کے نام سے، آئی تھنک دیٹس ہاؤ دیٹ از پروناؤنسڈ. انہوں نے یہ درخواست دائر کی اور اس میں کہا جی پابندی لگانی دی جائے. عدالت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے جی. اب فار ایگزامپل اگر عدالت پابندی لگاتی ہے پھر یہ ہائی کورٹ میں جائے گی اینڈ آل دیٹ. اب درخواست میں اس حوالے میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو تاج محل کا جو احاطہ ہے کہ اس میں مفت داخلے کی بھی مخالفت کی گئی، مطلب پیسے دے کے آؤ. سو دے وانٹ ٹو یوز اٹ پیورلی فار دی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا پیسے بھی لیے جائیں اور ادھر یہ بھی بند کیا جائے. اور یہ کیونکہ جو بلڈنگ ہے یہ محکمہ جو ہے بھارت کا ہے کہ آثار قدیمہ، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر یہ آتا ہے. وہ کہتا ہے یہاں پہ مذہبی تقریب نہیں ہونی چاہیے. سو اٹ مینز کہ اگر یہ ایک مذہبی لیڈر یا ایک مذہبی بادشاہ یا
ایک خاص طبقے کے بندہ ہے تو اس کی تقریب نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ شاہ جہان مسلمان ہے دیٹ ڈزنٹ مین کہ مسلمان یہاں پہ تقریب کریں. سو شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میک دس مسلم لیڈرز پلیس سیکولر. وہ اس کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں. دیٹس واٹ دا اپلیکیشن از سیئنگ کہ کوئی بھی جو محکمہ آثار قدیمہ کے تحت کام آنے والی بلڈنگز ہیں اس میں مذہبی تقریبات نہیں ہونی چاہیے. سو اٹ مینس وہ کہتے ہیں یہ اسٹیٹ ہے. اگر اسٹیٹ کیونکہ محکمہ آثار قدیمہ اسٹیٹ کی بلڈنگ ہے تو اسٹیٹ کو یہاں پہ کسی قسم کی مذہبی تقریبات نہیں کرنے دینی چاہیے بیکاز یہ ایک مسلمان بادشاہ کی وہ حکمران کی یہ جگہ تھی. So this is what basically they are saying. So that is what you have to understand. یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ آپ کو پتہ کہ بھارت کے اندر 1653 میں یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے. 1653 اور اس کا جو سالانہ عرس ہے وہ محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں کیا جاتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں بہت سارے پاکستان کے اندر ایسی جگہیں ہیں مجھے نان مسلمز مجھے ہندوز اور باقی سکھوں کا تو نہیں پتہ لیکن مجھے مسلمانوں کا پتہ ہے کہ جو بلڈنگز آثار قدیمہ یا یہاں پہ پاکستان میں ایک محکمہ ہے اوقاف اس سے بولتے ہیں اس کے تحت ہوتی ہے اور حکومت ہی وہ کراتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور فار ایگزامپل ادھر اسلام آباد کے اندر بری امام ہے تو وہ حکومت کرواتی ہے وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. اور اینڈ دین سو اینڈ سو فورتھ. سو یہ کہتے ہیں جناب یہ جو 1653 میں بنا اس کا یہ سارا کچھ ہوا. اب یہ جو اس سے یہ 6 فروری کو ہونا ہے کل یعنی کہ 6 سے 8 فروری کو ہونا ہے. اور اس کا پھر بہت سارے طریقے ہیں. چادر پہنائی جاتی ہے اور اس کو دھویا جاتا ہے and all that. وہ کہتے ہیں اس کو روکیں. اب یہ سننے میں آیا کہ یہ جو چیز ہے عدالت میں گئی عدالت نے اس کو منظور کر لیا. اب سنا اس میں جو وہ ہے مارچ میں ہوگی. اور اگر فار ایگزامپل ظاہری بات ہے یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اس سے پیورلی اسٹوری آف لا اینڈ آرڈر. اس میں ظاہری بات ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ لوگ کہیں جی کہ کیا ہے اور کیا نہیں. اب سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو ہے بہت ساری انفارمیشن لی ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شاہ جہان کمیٹی عرس کمیٹی ہے اس کو روکا جائے. اور ایک میرا خیال ہے اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں ابراہیم زیدی. انہوں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایک درخواست لے لی ہے. اچھا میں نے یہ جو ابراہیم زیدی ہیں I watched his one of no not his but I watched a video of Mufti Salman Az-Zari. ان کی ایک میں نے اسپیچ دیکھی that was very inflammatory by the way, very inflammatory. اور اس میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ سلمان زری صاحب وہ بڑی انفلیمیٹری باتیں ہیں جس میں وہ بالکل پیورلی ٹارگٹ کر رہے ہیں ہندوز کو. ہم یہ کر دیں گے تمہیں وہ کر دیں گے which is I believe wrong. جو لیڈرشپ ہوتی ہے their job is dialogue and coexistence. They have to ask people to come towards pluralism. The leadership cannot say کہ جی آگ لگا دیں گے مار دیں گے قتل کر دیں گے گرا دیں گے جلا دیں گے. لیڈرشپ کا کام یہ نہیں ہوتا. وہ کوئی بھی لیڈرشپ ہو اگر آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں مارنے کی بات کر رہے ہیں کسی کو گالیاں دے رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ یو آؤٹ آف ورڈس. آپ ورڈس کے باہر ہیں. آپ کے پاس کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ہمارے اب سامنے آ رہی ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ مسائل پیدا کرتے ہیں. اور لارجلی دیکھیں یہ جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ رام ٹیمپل جب بلڈ ہوا مسجد ڈیمالش ہوئی پرائم منسٹر مودی ایز اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری آر ایس ایس کی ساری لیڈرشپ دا سپریم کورٹ آف انڈیا they are deciding this کہ بھائی if the mosque has been demolished it has been demolished rightly. یہاں پہ لارڈ رام جو تھے یہ انہی کی جنم بھومی ہے that's what they are saying. so آپ کو تو کلیئرٹی ہونی چاہیے. so this is a state led project. یہ اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے. یہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہو. اگر انہوں نے ایسا کیا ہے یا اگر وہ ایسے کر رہے ہیں
تو دین ود ایوری پاسنگ ڈے یو ول فائنڈ کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے مزید آئیں گی. یہ کوئی چیزیں رکنے والی تھوڑی ہیں، یہ چیزیں اور طریقے سے آئیں گی. سو جو جتنی بھی مسلمان آبادیاں ہیں جہاں جہاں پہ ہیں، they can't fight them, they can't incite them. ان کے لیے ایک ہی دروازہ رہتا ہے, and that is the courts, that is the public. So courts and public, that's where they should go in case they believe. Because ایک میجورٹیرین گورنمنٹ ہے, ایک گروپ ہے, ایک جسے بولتے ہیں نا, ایک سیکشن آف سوسائٹی ہے جن کی اس وقت میجورٹی ہے. آپ ان سے لڑ نہیں سکتے. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمارا ٹائم آئے گا, ہم تم کو ایسے کر دیں گے, جیسے وہ مولانا سلمان اظہری کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ ہم آئیں گے پھر اور ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. ناؤ دس از اے نیشن اسٹیٹ سسٹم. You are not going to come back the way it was, 50 years or 100 years or 200, 500, 1000 years. This is a nation state system. یہ نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے. دیر از اے گلوبل آرڈر. دیٹ از ویئر دا مسلمس ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا گلوبل آرڈر. ان دا گلوبل آرڈر, ان دا انٹرنیشنل سسٹم is the United Nations, there are UN Charter, there is a principle of sovereignty. Nobody can enter into any territory even in an inch. ٹھیک ہے, آپ زمین کی بات کرتے ہیں, آپ آسمان سے بھی کسی کی سرزمین پہ بغائے بغائے بتا رہ جائیں, اگلے اڑا کے نیچے پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ جو مسلمانوں کا یہ طریقہ کار ہے, they need to change this. They have to engage. And one of the reasons why I always say that the Muslims don't understand the international system, and they ask people and they incite people. اب for example UN Charter کو کون پڑھتا ہے؟ That's a very lengthy process in case you are in a disadvantageous environment. آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں موجود ہیں جہاں پہ آپ ناٹ میجورٹی نہیں ہیں, اینڈ یو کین ناٹ برنگ ریفارمس بیکاز یو آر ناٹ ان میجورٹی. سو آپ کو وہاں پہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا گلوبل سسٹم, انٹرنیشنل سسٹم کو سمجھیں, انٹرنیشنل سسٹم کے تحت چیزیں کریں, اس کے تحت چیزیں کریں, اور اس کے تحت چیزوں کو لے کے چلیں. نہ کہ آپ جو ہے یہ لوگوں کو کہیں کہ جی ہم گالیاں دیں دوسروں کو, دوسرے مذاہب کو, اینڈ پرٹیکولرلی دس گائے سلمان اظہری. ٹھیک ہے, آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ کو وہاں پہ اگر بات کرنی ہے, اف یو آر اے لیڈر دیر, دین یو ہیو ٹو انگیج, یو ہیو ٹو ڈائلاگ, ہیو ٹو گیٹ ان ٹو ڈائلاگ. آپ کو ایک ڈائلاگ میں آنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر فار ایگزامپل ایک وقت تھا کہ مسلمان سڑکوں پہ نکل کے کہتے تھے, احتجاج کرتے تھے, اب وہ خاموش رہتے ہیں. کیوں؟ بیکاز دے ہیو انڈرسٹینڈ دس چینجنگ سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ. ٹھیک ہے جی. اور اب مسلمان جو ہیں ادھر وہ کہتے ہیں جی کہ کہا جاتا ہے کہ جی خاموش رہیں, یہ نہ کریں وہ نہ کریں. اب دیکھیں کیا there is a question that even if the government or the courts forbid that you just cannot celebrate the Urs, ٹھیک ہے جی, and they just ban this Urs forever, do you believe that the Muslims will come out? No, Muslims will not come out. It's a tacit understanding ہے, یہ ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے کہ now the time, this is not your time, this is our time. So you have to live in those circumstances. اور جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں, یہ ہمارے پوری ساؤتھ ایشیا کے اندر, اینڈ دین ایوری ویئر. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان بھی تو از اے میجورٹیرینزم. Does our system listen to the minorities? Does our system give them the space? No, they don't give them space. بتائیں نا کہاں اسپیس دی جاتی ہے ہندوؤں کو, سکھوں کو, عیسائیوں کو. میں وہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں, میں نے پولیٹیشنس کو سنا ہے, میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ مائنورٹیز بھی موجود ہیں. بھائی وہاں پہ اگر 50,000 بندہ ہے یا 30,000 بندہ ہے یا 20,000 بندہ ہے, تو مائنورٹیز موجود کا کیا مطلب ہے؟ مائنورٹیز کیا ہیں؟ وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ آپ وائی یو آر سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں آپ ان کو؟ یہ تھوڑی سی مجھے بھی دکھ ہے اپنے پولیٹیشنس پہ. اینڈ آئی ہیو ٹو لیو ود دس.
You just cannot challenge it. You can only challenge it with if you are in a majority. ٹھیک ہے, then you can challenge it. So یہ چیزیں I think that's a very important development in the Muslims there in India. They are not understanding all that, how things socio-politically have transformed under Prime Minister Modi's era. Thank you.